اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العرب والعجم وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، سورہ مبارکہ جمعہ کی آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے کہ وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ آیات کی تلاوت کر سکے، تزکیہ نفس کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور اب سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ بہرحال کیونکہ یہ شب دعائے توسل سے مخصوص ہے اور دعائے توسل ہم پڑھتے ہیں، تو ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا ہے کہ مقصد کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک دولت کا ہونا ضروری، ایک طاقت کا ہونا ضروری۔ تو جس نے اسلام پہ اپنی دولت قربان کی، امت نے اس پہ بھی اعتراض کیا، اور جس کی طاقت کی بدولت اسلام پروان چڑھا، امت نے اس پہ بھی اعتراض کیا۔ بس میں دعائے توسل سے ہی رب دیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں۔ ابو محمد نام کا ایک شخص امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں رسول خدا پہ درود کا طریقہ عنایت فرمائی، تو پھر مولا نے یہ دعائے توسل اسے تعلیم دی۔ یہ ہے دعائے توسل کا کی بنیاد امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو یہ اپنے اندر درود بھی ہے اور یہ اپنے اندر دعا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی دعا ہی درود ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپنی مجالس میں۔ اس میں کیا ہے؟ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا۔ جب شہزادی کا نام لیتے ہیں تو عربی میں مؤنث کے صیغے الگ ہوتے ہیں، مذکر کے الگ ہوتے ہیں۔ یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ جب شہزادی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا۔ اور جب تمام ائمہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اور رسول خدا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اے وہ کہ جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، آپ اللہ سے ہماری سفارش کرا دیجئے۔ اور یہ کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ کم سے کم 2 مرتبہ تو آپ تلاوت کرتے ہیں، 14 اور 14 28 مرتبہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ 3 مرتبہ کہتے ہیں اس کلمے۔ اگر آپ 1 مرتبہ بھی کہہ رہے ہیں تو 14 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ کہا، رسول خدا سے متعلق، شہزادی سے، باقی ائمہ سے، اماموں سے متعلق۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ہم وسیلہ قرار دے رہے ہیں کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں نا۔ کس کا؟ ان 14 کا۔ یہ طریقہ کس نے بتایا؟ کون سے امام ہے؟ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور عصمت کی کون سی کڑی ہے؟ جی 13ویں کڑی۔ عصمت کی معصوم کتنے ہیں؟ 14۔ تو عصمت کی 13ویں کڑی۔ امام کتنے ہیں؟ 12۔ امامت کی 11ویں کڑی۔ تو امامت کی 11ویں کڑی نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا
کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کا وسیلہ دے کر اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب چلیے میرے ساتھ تاریخ کو بیان کر رہا ہوں۔ اپنی اور غیر کی تاریخ نے بھی اس واقعے کو خود نقل کیا۔ عظمت سرکار ابو طالب ایک کتاب ہے، اس کے اندر میں نے خود اس واقعے کو پڑھا کہ ایک روز ایک حاجت کو پوری کرنے کے لیے سرکار ابو طالب نے سرکار رسالت پناہ کا ہاتھ تھاما اور آپ کے ہاتھ کو پکڑنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا، اے پروردگار، تجھے اس محمد کے نورانی چہرے کا واسطہ، بے صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد، ہمارے وسیلے مانگنے کا وسیلے کا انداز اور ہے اور ابو طالب کے وسیلے کا انداز اور ہے۔ خود محمد موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس وجیح اور نورانی چہرے کا واسطہ۔ تو عزیزان گرامی، جو اپنی زندگی میں محمد کو وسیلہ بنائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے کتنی کڑیاں مل رہی ہیں۔ وہ تو کفر کا زمانہ تھا، وہ تو شرک کا زمانہ تھا، ابھی تو اعلان رسالت رسول نے کیا ہی نہیں تھا، اور سرکار ابو طالب وسیلہ قرار کسے دے رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ کے چہرہ انور کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ بھئی یہیں سے پھر میں اپنی بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا باپ ہوتا ہے۔ آپ اگر مجلس میں آتے ہیں اور بیٹا آپ کے ساتھ آتا ہے تو جو آپ کریں گے وہ آپ کا بیٹا کرے گا۔ آپ ماتم کریں گے، آپ کا بیٹا بھی ماتم کرے گا۔ آپ فرش اذا پہ آ کے بیٹھیں گے، آپ کا بیٹا بھی فرش اذا پہ آ کے بیٹھے گا۔ آپ مساجد میں گریا کریں گے، آپ کا بیٹا بھی گریا کرے گا۔ یعنی جیسے باپ ہوتا ہے اسی کے طرز پہ بیٹا ہوا کرتا ہے، تو بیٹا اپنے باپ کے طریقے کو اپناتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پوری کائنات میں رسول کے جتنے بھی صحابی ہوئے ان سب کو کہا گیا رضی اللہ، لیکن علی کو رضی اللہ نہیں کہا گیا، کرم اللہ وجہہ کہا گیا۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ تمام صحابہ کو تو رضی اللہ کہتے ہیں لیکن علی کو رضی اللہ نہیں کہتے، ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں نا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ۔ تو ہم نے کہا کہ طرز کیوں بدل دیا کہ تمام صحابہ کو رضی اللہ کہا تو آپ علی کو بھی رضی اللہ کہہ دیتے، تو آپ علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ تمام اصحاب میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں انہوں نے دور جاہلیت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بت کے سامنے سر ضرور جھکایا، لیکن ابو طالب کا لال علی وہ ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اس صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ ان کے باپ جیسے کرتے چلے آئے ایسے بیٹوں نے کیا، تو ابو طالب کا طریقہ یہ تھا ہی نہیں کسی بت کے پاس جاتے، اس لیے کہ ان کے خاندان کا تو ہر فرد کعبے کی دیوار کے قریب آتا تھا اور آنے کے بعد کہتا ہے پروردگار میں تیری بارگاہ میں دستبند ہوا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، کسی بت کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اگر علی کے والد کا عقیدہ اور ایمان کچھ اور ہوتا تو عزیزان گرامی علی بھی اپنے بابا کے طرز پر چلتے، لیکن علی کو کرم اللہ وجہہ کہنا، رضی اللہ نہ کہنا خود ایمان ابو طالب کی دلیل ہے، اس لیے کہ جو عقیدہ علی کا تھا وہی عقیدہ ابو طالب کا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ علی بھی خدا کو احد مانتے تھے اور ابو طالب بھی خدا کو واحد مانتے تھے، اور اگر یہ اتنی عظیم ہستی نہ ہوتی تو پھر عزیزان گرامی دعوت ہی اس گھر سے کیوں دی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے رشتہ داروں کو اب دعوت دو اور انہیں ڈراؤ،
تو اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہونی ہے، آپ جانتے ہیں کہاں پہ ہوئی دعوت؟ کیوں ہوئی؟ آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں پرسنگ، تو آپ اپنے گھر پہ کریں گے نا یا کسی دوسرے کے گھر پہ جا کے کریں گے؟ جی اپنے گھر پہ کریں گے نا. بھئی آپ کو مجلس رکھنی ہے تو کسی کافر کے گھر جا کے تو مجلس رکھیں گے. کہیں کسی شہر میں کوئی مسجد نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ اپنے گھر میں اہتمام کریں گے نا، اپنے جگہ پر اہتمام کریں گے نا. تو اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابو طالب کے گھر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ توجہ رکھیے گا بھائی، اسلام کی پہلی دعوت دی جا رہی ہے، اسلام کا پیغام نشر ہونا ہے یہاں سے، جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں. تو اے پروردگار، خانہ کعبہ موجود ہے، جب تیرا گھر موجود ہے تو اپنے گھر سے دعوت اسلام دے. یہ حضرت ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ اچھا کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیت المقدس سے تبلیغ اسلام کرا دیتا، پہلی دعوت بیت المقدس سے دے دی جاتی. لیکن پروردگار عالم نے نہ بیت المقدس کا انتخاب کیا، نہ خانہ کعبہ کا انتخاب کیا، بلکہ انتخاب کیا تو ابو طالب کے گھر کا کیا. اے پروردگار، یہ ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیوں کر رہا ہے؟ پہلی دعوت اسلام ابو طالب کے گھر سے کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا کہ میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ابو طالب کا گھر بھی میرا گھر ہے. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. تاکہ دنیا عظمت سرکار ابو طالب کو سمجھ سکے کہ ابو طالب کس عظیم ہستی کا نام ہے. اس لیے کہ اپنا پیغام غیروں کی عبادت گاہوں سے نہیں دیا جاتا ہے، اپنے مذہب کا پیغام اپنی عبادت گاہ سے دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے سب سے پہلے، دعوت اسلام کے سب سے پہلے سینٹر کا نام خانہ ابو طالب ہے. حضرت ابو طالب کا گھر ہے، دعوت دی گئی اور سب کو جمع کر لیا گیا. اب جو سب کو جمع کیا تو دعوت کا اہتمام کیا نا، تو دعوت کا اہتمام کیا کس نے؟ سرکار ابو طالب نے. غذا کا اہتمام کیا کس نے؟ سرکار ابو طالب نے. بھائی جب آپ کوئی فنکشن کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے بلا لیا. بیٹھنے کے لیے بھی معقول انتظام کیا جاتا ہے، کھانے کے لیے بھی، پذیرائی کے لیے بھی انتظام کیا جاتا ہے. تو سرکار ابو طالب نے انتظام کیا کس کے لیے؟ دعوت اسلام کے لیے. پہلی دعوت اسلام دی جا رہی ہے اور سرکار ابو طالب نے سرکار رسالت پناہ سے فرمایا کہ میرے بھتیجے محمد مطمئن رہو. اب یہ سب آئے اور غذا کچھ کم کی تھی. سرکار رسالت پناہ آگے بڑھے، آپ نے چکھا اور کم غذا زیادہ ہو گئی. تو ابو لہب نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد نے کیسا جادو کیا ہے کہ کم کھانا زیادہ ہو گیا. انہیں نہیں پتا کہ برکت کیا ہوا کرتی ہے. برکت اسی کا تو نام ہے کہ کم کو زیادہ کر دیا جاتا ہے. جس کو رسول چکھ لے اس میں کتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا دن ہوا، پھر یہی مسئلہ ہوا. جب تیسرا روز ہوا اور جب یہ کھا چکے اور فارغ ہو چکے، توجہ رکھیے گا، اب ابو لہب اٹھنا چاہتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے. ابھی 2 روز تک سرکار ابو طالب خاموش تھے. اب پیشانی پہ شکن نمودار ہو گئی، آنکھوں سے جلالت الہی نمودار تھی، اور ابو لہب کی طرف اشارہ کیا اور سرکار رسالت پناہ کی طرف اشارہ کیا. ابو طالب اس ہستی کو کہتے ہیں جو کفر کو دبا دیتا ہے، ایمان کو ابھار دیتا ہے. آگے بیٹھ جا، جو کہنا ہے وہ پیغام ہے. سرکار رسالت پناہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور بلند ہونے کے بعد فرمایا، آج کے دن جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا. پورے مجمع سے کوئی نہیں اٹھا. ایک کمسن شہزادہ بلند ہوا،
جس کا سن 11 یا 12 سال کا تھا، اور اس نے بلند ہونے کے بعد کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. تو پیغمبر نے فرمایا آج سے تم میرے جانشین بھی ہو، میرے وصی بھی ہو. توجہ رکھیے گا، واقعہ یہاں پہ تمام نہیں ہوتا. مخالف کتابوں نے بھی لکھا، ابو لہب نے اٹھتے ہوئے یہ کہا اے ابو طالب کیا یہ کم تھا کہ ابھی تک تم اپنے بھتیجے کی پیروی کر رہے تھے، اطاعت کر رہے تھے، اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو گے؟ میری توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یعنی ابو لہب یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سرکار ابو طالب ابھی تک محمد کی اطاعت کرتے چلے آ رہے تھے، اور پھر کیوں نہ کرتے، ابھی تو آیت نازل نہیں ہوئی، اور ابو طالب رسول کی بھی اطاعت کے لیے آمادہ، علی کی بھی اطاعت کے لیے آمادہ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہ نگرانی اسلام کی پہلی دعوت کون سی؟ دعوت ذو العشیرہ. اعلان کیا ہو رہا ہے؟ علی کی ولایت کا، علی کی امامت کا، علی کی وزارت کا، علی کی جانشینی کا. اور اسلام کی آخری دعوت دعوت غدیر، وہاں پہ اعلان کس کا ہو رہا ہے؟ علی کی ولایت کا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اسلام کے نام پر جو پہلا اجتماع ہوا اس میں بھی مرکز علی، جو آخری اجتماع نبی کے زمانے میں ہوا اس میں بھی مرکزی کردار علی. اب جملہ عرض کروں، اسلام کا آغاز بھی علی ہے، اسلام کا انجام بھی علی ہے. بس میں نے موضوع یہاں سے بیٹھ لیا، اور ایک آپ کے ذائقے کی بات پھر اور دے کے چلا جاتا ہوں، کیونکہ وہ دو ذائقے آپ ساتھ لے رہے ہیں نا. تو آقا خمینی اپنے استاد ایک عالم دین تھے، ان کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ کوئی وظیفہ مجھے تعلیم کریں. تو آپ کے استاد نے یہ وظیفہ تعلیم دیا کہ آدمی اگر اس وظیفے کو مسلسل رکھے ہر نماز کے بعد تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور کبھی پریشان نہیں رہے. وظیفہ کیا ہے جو عالم دین نے آقا خمینی کو جوانی کی حالت میں تعلیم دیا. آپ کے جو یہ استاد تھے وہ لمحہ بھر کے اگر ایک لفظ بھی کوئی سکھائے تو وہ استاد ہو جاتا. تو انہوں نے جو وظیفہ تعلیم دیا وہ یہ تھا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، اور آیت الکرسی کے بعد تسبیح شہزادی پڑھیں، اور تسبیح شہزادی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں، اور قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنے کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت ہے، شاہین قدرہ تک ہے، انہیں بھی 3 مرتبہ تلاوت کریں. تو انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اور عزیزان گرامی، حاجت کے لیے خود یہ جو دعائے توسل ہے یہ بڑی مجرب ہے. یہ دعائے توسل ہے نا، اگر انسان کبھی کسی پریشانی میں گر جائے یا اس کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو انسان کو کنٹینیو 14 دن تک دعائے توسل کی تلاوت کرنی چاہیے کہ 14 دن مکمل نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہماری حاجت پوری ہو جائے. یہ بہت 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 مجرب ہے دعائے توسل. یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، بہت اثر رکھتی ہے اس کے اندر. پروردگار عالم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، اور جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عنایت فرمائے. زائرین حسین کی حفاظت فرمائے پروردگار، اور علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرمائے. بالخصوص آج کی جو مخصوص دعا ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر جلد سے جلد فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. تو عزیزان گرامی، ہمیں دعاؤں سے مانوس ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعاؤں سے جڑے رہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ در حسین ہے ہی ایسا، اور یہ اہل بیت ہیں ہی ایسے
آپ یہاں تک آتے ہیں تو یہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے. آپ فرش عزائے حسین تک آئے اور آپ کا رابطہ کہاں سے کرا دیا؟ دعائے توسل کے ذریعے. وہاں آپ چلیے میرے ساتھ اور انشاءاللہ مولا توفیق دے، ہم سب کو بار بار توفیق دے. نجف زیارت کے لیے جائیے. زیارت میں سے فارغ ہوئے 2 رکعت نماز. کاظمین پہنچے 2 رکعت نماز. سامرہ پہنچے زیارت کے بعد پھر نماز. مولا عباس کی بارگاہ میں آئے کربلا، زیارت کی پھر نماز. امام حسین کی زیارت سے فارغ ہوئے، پھر حکم ہے کہ یہاں پر نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم ان تک پہنچتے ہیں یہ ہمیں وہاں پہنچا دیتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی بھی زیارتیں، آپ مشہد مقدس پہنچے، آپ جنت البقیع میں پہنچے تو ہر زیارت کے بعد نماز ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد پھر نماز ہے. کسی کے پاس یہ دولت کائنات؟ کسی کے پاس یہ دولت جو ہمارے پاس الحمدللہ یہ دولت. بس ہمیں تو کشتی میں سوار ہونا ہے نگرانی، منزل تک تو خود بخود پہنچا دے. اور پھر ایک میں خوبصورت سا جملہ کہہ دوں، حسین سا جملہ. کتنی بہترین ذات ہے ذات حسین ابن علی. حسین کی یاد آتے ہی اللہ کی یاد آ جاتی ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کی یاد آتے ہی اللہ کی یاد آ جاتی ہے. بس میں نے اپنے موضوع کو یہیں پہ سمیٹ لیا. آدمی کام میں مصروف رہتا ہے، نماز کی یاد نہیں آتی. ڈرائیونگ کر رہا ہے، اللہ کی یاد نہیں آتی. بزنس میں مصروف ہے، اللہ کی یاد نہیں آتی، بھول جاتا ہے. لیکن جیسے ہی مجلس ہوتی ہے نا اور وقت نماز ہوتا ہے تو آدھے سے زیادہ مجمع کہنے لگتا ہے وقت نماز ہو گیا، وقت نماز ہو گیا، وقت نماز ہو گیا. اے حسین آپ پر میرا سلام ہو کہ 1400 سال کے بعد بھی آپ کے ذکر جہاں ہوتا ہے تو اللہ خود کا خود یاد آ جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کہیں یاد نہ آئے لیکن فرش اعضاء پہ ضرور یاد آ جائے گا. یہ احسان ہے حسین ابن علی کا. جہاں جہاں پر حسین ہے وہاں وہاں پہ یاد الہی خود بخود آ جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی حسین نے عظیم قربانیاں دے کر کل اسلام کو بچا. انسان کبھی محسوس کرے اور تنہائی میں کبھی محسوس کرے کہ کتنا بڑا احسان ہے حسین ابن علی کا ہم ابو طالب اور آل ابو طالب کا کتنا بڑا احسان ہماری گردنوں کے اوپر ہے. ہم عزیزان گرامی ان کا بھی اگر شکریہ ادا کریں تو پورا نہیں ہو سکتا. جہاں پر ان کے فضائل بے شمار ہیں وہاں پر ان کی مصائب بھی کم نہیں. عزیزان گرامی کبھی کبھی لفظیں نہیں ملتی ہیں کہ ان کی مصیبتوں کا آغاز کہاں سے کیا جائے اور کہاں سے مصائب شروع کیے جائیں. اتنے زیادہ مصائب ہیں، اتنے زیادہ مصائب ہیں کہ انسان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. یہ اشرح زینبیہ ہے. میں ابھی بیٹھا ہوا یہی غور کر رہا تھا کہ تاریخ نے یہ بتایا کہ فلاں کربلا میں اتنے ظلم ہوئے. امام حسین علیہ السلام کے جسم پر کتنے زخم تھے تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے. آپ کے جسم پر کتنے تیر تھے یہ بھی لکھا ہے. میر انیس نے بھی نقل کیا 2100 میں زخم تنے چاپ چاپ چاپ. زینب نکل حسین تاپتا ہے. راویوں نے سب کچھ تاریخ میں لکھ دیا لیکن راویوں نے یہ نہیں لکھا کہ شہزادی زینب کے تعزیات میں کتنے لگے ہیں، سکینہ کے تماچے کتنے لگائے گئے. عزیزان گرامی اس منزل پہ تاریخ آنے کے بعد خاموش ہو گئی. میرا دل ڈھل رہا تھا، میرا دل پھٹا جا رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ علی کی بیٹی پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ علی کی لاڈلی ارے جو کربلا سے چلی ہے شام تک اور شام سے مدینے تک
شہزادی کربلا سے لے کے شام تک کبھی اونو محمد پر نہیں روئی، اپنے بھائی حسین پہ روتی رہی۔ جب اونو محمد کے لاشیں آئے نا، ایک ہاتھ کو اون کے لاشے پہ رکھا، ایک کو محمد کے لاشے پہ رکھا، پیشانی کو بارگاہ عزتی میں خم کر دیا۔ پروردگار ارے زینب کی اس قربانی کو قبول کر لینا۔ اللہ اللہ، ارے علی اکبر کا لاشا آیا، علی اکبر پہ شہزادی روئی، اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ علی اصغر کا لاشا آیا، علی اصغر کے لاشے پہ آنسو بہائے، اونو محمد پہ شہزادی نہیں روئی۔ عزیزان گرامی، ارے جب بھائی ذبح کیا جا رہا تھا، شہزادی نے بھائی پہ تو گریہ کیا لیکن اونو محمد پہ ماتم نہیں کیا۔ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ اس جگہ سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ہر بیوی اپنے وارث کے لاشے پہ پہنچی، لیکن علی کی لاڈلی زینب اونو محمد کے لاشوں پہ نہیں گئی بلکہ اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ پہنچی، اپنے بھائی پہ ماتم کرتی رہی۔ شہزادی زینب کربلا سے کوفہ سے شام تک آئی تو اپنے بھائی حسین کو یاد کر کے روتی رہی، اونو محمد پہ آنسو نہیں بہائے۔ ارے زینب جب دربار شام میں آئی تو خطبے میں بھی اپنے بھائی کو یاد کیا، اونو محمد کو یاد نہیں کیا۔ زندان شام میں آئی، بھائی حسین کو یاد کر کے روتی رہی۔ یہی شہزادی زینب ارے جب رہا ہوئی، پہلا فرش عزا بچھا اور ایک ایک شہید کا سر آیا نا تو ہر بیوی نے اپنے وارث کے سر کو لیا، ہر بیوی نے ارے اس پہ ماتم کیا۔ ہر بیوی کے پاس جب سر آیا سیدانیوں نے اسے پرسا دیا۔ جب آقا حسین کا سر آیا شہزادی زینب آگے بڑھی، بھائی پہ سر پہ ماتم کی کرتی رہی، سیدانیوں نے پرسا دیا۔ لیکن عزیزان گرامی جب اونو محمد کے سر آئے نا، زینب نے آگے بڑھ کے لیے اور سیدانیوں نے آگے بڑھ کے ماتم کرنا چاہا، شہزادی زینب پیچھے ہٹی۔ اے سیدانیوں، ارے زینب کو اونو محمد کا پرسا نہ دینا، اپنے بھائی سے وعدہ کر کے آئی ہے۔ ارے زینب جب تک زندہ رہے گی اپنے